محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. درود پڑھ دیجئے محمد والے. عزیزان گرامی قدر، ہم پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ شعر کا نام عارف والا ہے. تو پھر ذہن میں آیا کہ اگر عارف کو پہچاننے والوں کا شعر ہے تو سید العارفین، امام المتقین، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی ضرور پہچاننے والے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی سلسلے ہیں عرفان کے وہ سب جوڑتے ہیں مولا کائنات کے ساتھ. چاہے اپنے مکتب کا ہو چاہے غیروں کے مکتب کا ہو، سارے سلسلے آخر میں جوڑتے ہیں امیر کائنات، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ. اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، جہاں پر بھی خیر کا ذکر آتا ہے وہ شیعوں کے امام کا ذکر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث قصہ کے اندر بھی، اور یہ روایت وہ ہے کہ جو ہمارے برادران کی کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ جب جناب ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں، کہ اس چادر کے اندر اہل قصہ موجود ہے، اہل بیت موجود ہے، کیا میں بھی اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو فرمایا انت الی خیر، آپ خیر کی جانب تو ہیں، آپ خیر کی طرف تو ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو خود خیر ہیں. الحمدللہ ہمیں فخر ہے جہاں پر عبادت کا ذکر آتا ہے وہ زین العابدین کا ذکر آتا ہے، جہاں شہادت کا ذکر آتا ہے وہ سید الشہداء کا ذکر آتا ہے، جہاں پر علم کا ذکر آتا ہے وہ باقر العلوم کا ذکر آتا ہے، اور جہاں پر ہر چیز اپنے اختتام پر پہنچ جاتی ہے وہاں پر کل ایمان حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہماری پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری ہے، انشاءاللہ اس سے ایسے آشنائی بڑھے گی. آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا آپ کی خدمت میں شرف حاصل کیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے. ارشاد ہوتا ہے بڑا عجیب پیغام ہے. یہ پیغام ایسا ہے کہ جو صرف مسلمان نہیں مانیں گے. قرآن کی اس آیت کا پیغام ایسا ہے کہ جو یونیورسل ہے. اگر کسی عیسائی، یہودی، زرتشتی، لادین کے سامنے بھی یہ پیغام رکھا جائے کہے گا بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے. اور یہ قرآن کا معاوضہ ہے. قرآن صرف مومنوں سے خطاب نہیں کرتا، قرآن ساری انسانیت سے خطاب کرتا. ارشاد ہوتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول. توجہ کا خوش قسمت ہے وہ انسان جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتا ہے. چاہے کوئی کسی بھی مکتب کا کہنے والا ہو، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کی بات کو کھل کر اور غور سے سنتا ہے. الحمدللہ ہمارے بچوں کو ٹریننگ یہ دی جاتی ہے اور تربیت دی جاتی ہے. تم یہ نہ دیکھو کہ کون کہنے والا ہے، یہ دیکھو کیا کہنے والا. اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو چاہے کوئی کافر بھی ہو تب بھی اس سے لے لو. اچھی بات ہو، یہ مولا متقیٰ نے فرمایا کہ کہیں حکمت کی بات مل رہی ہو، یہ تمہاری گمشدہ میراث سے فوراً اسے لے لو. قرآن کہتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول. بشارت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں. سب کی بات کو سنتے ہیں، چاہے کوئی مفتی کہنے والا ہو، چاہے کوئی علامہ کہنے والا ہو، چاہے کوئی مولانا کہنے والا ہو، چاہے کوئی پگڑی والا کہنے والا ہو، چاہے امامے والا کہنے والا ہو، چاہے ٹوپی والا کہنے والا ہو، ٹوپی پہنانے والا نہ ہو، بس کوئی بھی کہنے والا ہر ایک کی بات کو وہ توجہ کے ساتھ غور سے سنتے ہیں. ہمارا پیغام ہے ہمارے بچوں کو توجہ کے ساتھ غور سے سبھی کی بات سننی چاہیے. پھر قرآن آگے کیا کہتا ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. سب کی بات سننے کے بعد
اس کی بات کی طرف جاتے ہیں جو ان میں سب سے بہترین بات کہنے والا ہو. سنتے سب کی ہیں لیکن بات کو مانتے ہیں. یہ بھی ہمارا غلط جملہ ہے, سنتے سب کی مانتے اپنی ہیں. یہ جملہ صحیح نہیں ہے. سنتے سب کی ہیں اور جو ان ساری باتوں میں سب سے بہترین بات کہنے والا ہو اس کی طرف جاتے ہیں. تو مجھے یہاں پر رک کر جملہ کہنے دیجئے. جب خدا نے فرمایا ہے کہ باتیں سب کی سنا کرو, جو بہترین بات ہو اس کی پیروی کیا کرو, تو پھر ہمیں انسانوں میں بھی یہی کرنا چاہیے. انسان سبھی محترم ہیں لیکن جس کی پیروی کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ افضل ترین ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بہترین ہونا چاہیے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سب کی بات غور سے سنو. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی پیروی کرو جو بہترین بات کہنے والا ہو. پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم نے کام کر لیا تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ. اگر تم نے یہ کام کیا تو تم ہی وہ افراد ہوگے جن کی خدا نے ہدایت کر دی. یہ جملہ آپ آسانی سے لے گئے. ہم صبح و شام نماز کے اندر ایک دعا مانگتے ہیں اور اس دعا کو مانگے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. وہ دعا مانگنا ہم پر واجب ہے. ہر نماز میں ہر نمازی کے لیے واجب ہے کہ وہ دعا مانگے. کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہماری ہدایت فرما, پروردگار ہماری ہدایت فرما. صبح و شام مسلمان کہتا رہتا ہے ہماری ہدایت, ہماری ہدایت, ہماری ہدایت. خدا فرماتا ہے ہدایت ہم نے ان کی کر دی ہے جو سب کی بات سنتے ہیں, جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ ہمیں کام کرنا ہے کہ ہمیں اس بات کی پیروی کرنی ہے کہ جو سب سے بہترین بات کہنے والا ہو. تو اولئک الذین ھداھم اللہ, یہی وہ افراد ہوں گے جن کی خدا نے ہدایت بھی کر دی. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہی صاحبان عقل و شعور. اس لیے ہم ہمیشہ دعوت فکر دیتے رہتے ہیں. ہم نے, توجہ رکھیے گا, ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ توجہ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. ہماری کوئی اجازت داری تھوڑی ہے. ہم تو بات پیش کر رہے ہیں. آپ کو اچھی لگتی ہے تو قبول کیجیے, اگر اچھی نہیں لگتی ہے تو اس سے بہتر کوئی بات لا کر دکھائیے. ہمارا بس یہ پیغام ہے. اور یہ مجلسوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے, اویئرنیس پیدا کرنا, آشنائی پیدا کرنا. ورنہ واقعی دنیا کو نہیں معلوم ہے کہ اہل بیت کس گوہر نایاب کا نام. ہم رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر مختلف مقادر کے افراد آتے ہیں. تو ایک خاتون تھی رمضان ٹرانسمیشن میں, وہ کئی دفعہ آئی. ان کا میرے مسئلہ سے تعلق نہیں تھا, بڑی متعصب بھی تھی اور تھوڑا سا دور دور رہتی تھی. لیکن جب وہ رمضان ٹرانسمیشن میں آنا شروع ہوئی تو دیکھا کہ ماشاءاللہ سے یہاں پر اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے, اور اہل بیت کا ذکر قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہو رہا. شاید انہوں نے پہلی مرتبہ یہ آیت سنی تھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس پر تو صلوات بنتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لفظوں میں کھوئے ہوئے ہیں یا شکل میں کھوئے ہوئے ہیں, کہ یہاں سے صرف ون وے ٹریفک جا رہا ہے, وہاں سے پھر دوسرا ٹریفک نہیں آ رہا. ساتھ ساتھ رہیے کہ گفتگو کا ماحول بنے گا تو پھر بات کرنے مزہ آئے گا. تو وہ بڑی خاتون ریزرو رہتی تھی, دور دور رہتی تھی. اہل بیت کا ذکر آ جائے ان کا چہرہ اتر جاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے قرآن کریم کی انہوں نے آیتیں سننا شروع کیے, اہل بیت کے فضائل سننا شروع کیے, تو پھر ہم نے ایک دن ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا تو آغاز اس جملے سے کیا, کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. ان کی زبانوں پر بھی آ گیا. اور یہ تو نئی بات نہیں ہے, اگر لوگ صحیح بخاری ہی صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ خود حضور نے بیان فرمایا ہے, مجھ پر صلوات بھیجا کرو تو ادھوری نہ بھیجا کرو. سوال کہ یا رسول اللہ یہ ادھوری صلوات کیا ہوتی ہے؟ کب مجھ پر تو بھیجو, میری آل پر نہ بھیجو. یہ ادھوری صلوات ہے, اس لیے جب صلوات بھیجو تو مکمل بھیجا کرو. مجھ پر بھی بھیجا کرو, میری آل پر بھی بھیجا کرو. حضور نے آل پر تو درود بھیجنے کا کہا ہے, کسی اور پر نہیں کہا. اس لیے حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ مجھ پر بھی درود بھیجا کرو, میری آل پر بھی درود بھیجا کرو. تو انہوں نے ماشاءاللہ سے یہ طریقہ اپنا لیا. اور پھر میں نے دیکھا کہ بعد میں جتنے بھی پروگرام ہوئے سب کے اندر وہ اپنی بات شروع کرتی تھی تو اسی جملے کے ساتھ, اللہم صل علی محمد
ان کے یہاں یہ جملہ آیا ہے، اس لیے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، آل محمد پر درود ہے، وہ علی آل محمد کہہ کر وہ درود پڑھا کرتی تھی۔ لیکن اس بار جب ماہ محرم کے اندر ہم ابتدا میں ریکارڈنگ کروا کے آئے تو بڑا تعجب ہوا، نہ صرف کہ اس طریقے سے انہوں نے درود پڑھا بلکہ اس کے بعد ایک اور جملے کا اضافہ کیا، وہ بڑا حیران کن تھا۔ جب اس بار انہوں نے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شرکت کی تو بات کرتے کرتے انہوں نے درود بھیجا، اور درود بھیجا اس طریقے سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر صحیح طریقے سے اہل بیت دنیا والوں تک پہنچ گیا تو دیر نہیں لگے گی، فوراں سے لوگ ہور بن کر آ جائیں گے۔ ایک ہور ہی پہ موقوف نہیں، جو بھی ہے آزاد شبیر کی الفت میں گرفتار ملے گا۔ اس لیے جیسے اہل بیت کا ذکر آتا ہے لوگ ایسے سے جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس پیار محبت الفت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا جائے کہ دوریاں پیدا نہ ہو، نزدیکیاں پیدا ہو۔ ہر آنے والے کو موقع دیا جائے، سب کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئیں ہماری بات سنیں، اور اگر بات قبول نہیں کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں ہر ایک تھوڑی تھا جو حضور کو حضور ماننے والا تھا، یہ تو دعوت ذوالعشیرہ کی سنت ہے۔ ہم آ کر دعوت فکر بھی دیتے ہیں اور نظر و نیاز کر کے کھانے کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور دعوت ذوالعشیرہ میں بھی دونوں چیزیں رکھی گئی تھی، کھانا بھی کھلایا گیا اور فکر بھی دی گئی۔ بعض لوگ ایسے تھے جو کھانے والے تھے، وہ کھا کر چلے گئے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ آ کر کھا کر بھی جائیں گے انشاءاللہ یہ رزق بھی اپنا اثر دکھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں ابھی تبدیل نہ کرے، لیکن جیسے جیسے رزق پہنچتا جائے گا ایسے اس کے ان کا دل مائل ہوتا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ایمن نے بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیل ہو کر اہل بیت کے مکتب پر نہ آئیں، لیکن جو ان کی نسلیں پیدا ہوں گی وہ اہل بیت کی چاہنے والی ہوں۔ اس لیے ہمیں دروازہ کھلا رکھنا ہے، سینہ کھلا رکھنا ہے، ہر ایک کو آنے کی دعوت دینی ہے، ہر ایک سے پیار محبت سے بات کرنی ہے، پھر لوگ ایسے ایسے اہل بیت کے ساتھ جوڑتے جائیں گے۔ تو جو آنے والے نئے افراد ہیں ان کے سامنے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری بات غور سے توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ اہل بیت وہ ہیں، یہ مجلسی کیوں رکھی جاتی ہے؟ اہل بیت وہ ہیں کہ ایک عرصے تک ان کا نام دبانے کی کوشش کی گئی، ان کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی، جو روایات آئی تھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، جو آیات آئی تھی کہا گیا نہیں علی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے، اور باقاعدہ اس کے اوپر مال خرچ ہوا ہے۔ حق میں شام نے ایک آیت جو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، ارے علی تو نماز پڑھیں تو آیت اترتی، علی تو زکوٰۃ دے تو آیت اترتی، علی تو روزہ رکھے تو آیت اترتی ہے، علی تو انفاق کرے تو آیت اترتی ہے، اور علی کچھ نہ کریں بستر پر سو جائیں علی کی کیا شان ہے، ایک ایک ادا علی کی اتنی پسند ہے خدا کو کہ ہر چیز پر خدا نے آیت نازل کی ہے۔ تو وہ آیت جو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب علی مرتضیٰ بستر نبی پر سو گئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا ہمارے یہاں جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اشاروں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک مفتی صاحب کو سنا، ایک عجیب انہوں نے جملہ کہا، اب یہ انہوں نے جملہ کہا ہے اور ان کی ایک تعداد فالوئنگ ہے ان کی، اور وہ بھی ٹی وی پر آتے ہیں، اس لیے میں جملہ ان کو ہدیہ بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے دوستوں سے جملہ جہاں جہاں تک پہنچے۔ کہنے لگے کہ بعض لوگ علی کے ایک سونے کو، علی کی ایک نیند کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ علی کو موقع مل گیا رسول کے بستر پر سونے کا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ایک خاتون ہے رسول کی زوجہ ہیں، علی ایک مرتبہ سوئے وہ تو کئی مرتبہ سوئی۔ تو اس میں علی کی کیا فضیلت ہے بھائی؟ اگر علی مرتضیٰ سو گئے وہ تو ایک مرتبہ سوئے ہیں بستر رسول پر، تو جو ازواج ہیں وہ تو کئی مرتبہ سو چکی ہیں، تو اس میں کوئی فضیلت کی کیا بات ہے علی کے لیے؟ یہی تو بات ہے، ازواج اتنی بار سوئی تب بھی ایک آیت بھی نہیں اتری۔ بار سوئے تو بھی آیت اتر آئی، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے سونے میں بڑا فرق ہے، وہ جو آرام کی خاطر سوئے اس کا سونا اور ہوتا ہے، اور وہ جو امتحان کی خاطر سوئے اس کا سونا اور ہوتا ہے۔
یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات کبھی کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فکر سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے۔ ارے بستر رسول پر سونا تو دور کی بات ہے، بعض لوگ صحبت نبی میں بھی ہوتے تھے، تجارتی کاروان کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو تجارت کی طرف چلے جاتے تھے، رسول کو مسجد میں بھی چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو سامنے سے تلوار کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو میدان میں نبی کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ تو میدان میں چھوڑ کر جانے والے بھی بہت ہیں، مسجد میں چھوڑ کر جانے والے بھی بہت ہیں، گھر میں بھی حضور کو چھوڑ کر جانے والے بھی بہت ہیں، صرف علی وہ واحد انسان ہے، میدان ہو تب بھی نبی کے ساتھ، مسجد ہو تب بھی نبی کے ساتھ، اور بستر رسول ہو تب بھی نبی کے ساتھ۔ نبی کے عشق میں علی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ جو موت کے سائے میں سوئے وہ اور ہوتا ہے، اور وہ جو اپنی جان بچانے کے لیے آرام کی خاطر سو جائے تو اس میں کمال کیا ہے۔ اس لیے علی ایک مرتبہ سوئے، لیکن اس ایک مرتبہ کے اندر خدا کو اتنا پسند آیا اس کے لیے بھی آیت نازل کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں، رب کی مرضی خریدتے ہیں۔ یہ جو بیچا گیا ہے اور خریدا گیا ہے، مجھے ایک انسان سے بات بتائیے گا، جب انسان سودا کر رہا ہوتا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے، تو جاگا ہوا ہوتا ہے یا سویا ہوا ہوتا ہے؟ ساری دنیا سودا کرتی ہے جاگ کر، علی نے سودا کیا ہے سو کر، بتا دیا دنیا والے اور ہیں، علی ابن ابی طالب اور ہیں۔ جس کا سونا ایسا ہو جو خدا کو پسند آ جائے تو اس کا جاگنا کیسا ہوگا؟ یہ تو سونے کی بات ہے، آپ کا سونا بھی سونے سے بڑھ کر ہے، اگر کچھ بیدار ہے تو یہ سونا ایسا ہے جو سونے سے بھی قیمتی ہے۔ آیا ہے یہ آیت سب جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی، لیکن حاکم شام کہنے لگا، ایک عربی کو بلایا، سمرہ بن جندب اس کا نام ہے، کہنے لگا کہ یہ آیت جو سب جانتے ہیں کہ علی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن تو چونکہ رسول کے زمانے میں رہا ہے، تیری بات کا اعتبار ہے، تو ممبر پر جا کر کہنا یہ آیت علی کے لیے نہیں ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہنے لگا یہ آیت تم سے غلطی ہوئی ہے کہ علی کے لیے نہیں ہے، قاتل علی کے لیے نازل ہوئی۔ نعوذ باللہ کہ لفظ قاتل کا حسب ہو گیا جو تم تک نہیں پہنچا، اصل میں تو یہ قاتل علی کے لیے نازل ہوئی۔ تو کہا مجھے ملے گا کیا، مجھے ملے گا کیا؟ لوگوں نے اتنا آسانی سے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، کہا تجھے 1,00,000 درہم دوں گا اگر تو نے میرا کام کر دیا۔ کہا بس 1,00,000؟ اتنا بڑا کام کروا رہا ہے، صرف 1,00,000؟ تو کہا میں 2,00,000 دوں گا۔ کہا صرف 2,00,000؟ 3,00,000؟ کہا صرف 3,00,000؟ 4,00,000؟ اب 4,00,000 سے زیادہ میں نہیں دے سکتا۔ کہا چلو ٹھیک ہے 4,00,000۔ 4,00,000 لے کر جب یہ جانے لگا تو حاکم شام نے کہا کہ میں نے بہت سستے میں اسے خرید لیا، اور جا کر پھر اسے ممبر پر یہ کہا، اور الحمدللہ ہمارے برادران کی یہاں بھی کتاب کے اندر موجود ہے کہ یہ کھڑی ہوئی روایت ہے، جس طرح سے بہت ساری روایتیں علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کھڑی گئی، انہی میں سے روایت یہ ہے کہ اسے ممبر پر آ کر یہ کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت علی کے لیے نہیں، ابن ملجم کے لیے نازل ہوئی۔ یہ کھڑی ہوئی بات ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیز ایسی ہے جو کتابوں میں تو موجود ہے، ذرا اپنے عوام کو بھی تو بتاؤ دنیا والوں نے کیا کیا ہے علی کے ساتھ، عوام کو بھی تو بتایا جائے، عوام غافل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو علم حاصل ہو جائے وہ منتشر کرے، اپنے لوگوں کو بتائے۔ ایک ٹیلی ویژن پر صاحب تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ہر صحابی نبی، تھوڑا سا بلند آواز سے اور گھبرائیے گا نہیں، میں پوری ذمہ داری سے بات پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور پھر وہ خود کہنے لگے، لیکن یہ جملہ بھی ہمارے نزدیک، خود کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک ادھورا جملہ ہے، پورا جملہ یہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور ہر منکر علی جہنمی جہنمی۔
کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہے کہ جو علی کو نہیں مانتا وہ صرف منافق ہوگا، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اس لیے جو علی کو ماننے والا ہوگا وہ تو جنت میں جائے گا. جو علی کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ منافق ہیں. تھے تو نبی کے ساتھ لیکن ہم انہیں صحابی نہیں کہتے. جو صحابی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو علی کا منکر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. جیسے انہوں نے بات کی، میں نے کہا سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، کیا یہ اپنے مجموعی بھی آپ کہتے ہیں؟ میں یہاں تک لانا چاہ رہا تھا، کیا مجموعی بھی آپ کہتے ہیں؟ کہا نہیں، ابھی تک مجموعی نہیں کہا. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو علم بھی منتشر کیجئے. باب مدینۃ العلم کا ذکر بھی کیجئے. اگر ہمارے بزرگان نے صحیح طریقے سے عوام ناصر وہ بات منتقل کر دی جو انہیں معلوم ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کوئی سنی سنی نہیں رہے گا، کوئی شیعہ شیعہ نہیں رہے گا. سب کے یہاں پر ایک زبان ہوگی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا، یا حسینیت زندہ باد یا یزیدیت مردہ باد. اس کے علاوہ کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا. اور سب جانتے ہیں کہ اگر حسینیت اور یزیدیت ہی آخر میں رہ جانے والی ہے تو سب کو معلوم ہے کون جنت کا سردار ہے اور کون جہنم کا حقدار ہے. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. تو مولا متقیان کے فضائل کتابوں کے اندر بھرپور طریقے سے موجود ہیں، لیکن دشمنوں نے کوشش کی کہ جتنا اس کو چھپا سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں، مختلف طریقے سے اس کو چھپا سکتے ہیں، وہ کام کرنے کی کوشش کی گئی. اب میں صحیح بخاری کی روایت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں جو بڑی حیران کن روایت ہے. صحیح بخاری ہے. اب آپ کو معلوم ہے، آپ نے کئی مرتبہ ممبروں سے سنا ہے کہ جنگ بدر میں علی تھے، جنگ احد میں علی تھے، خیبر و خندق میں علی تھے، اور علی نہ ہو تو کسی جنگ میں نبی جیت بھی نہیں سکتے تھے. ہر جنگ میں اگر جیتایا ہے تو علی ابن ابی طالب نے. صرف ایک غزوہ ایسا ہے جس میں علی موجود نہیں تھے، اس کا نام ہے غزوہ تبوک. اور جس غزوے کے اندر علی موجود نہیں تھے پھر وہاں پر جنگ ہوئی نہیں. معلوم تھا جو نبی کے ساتھ موجود ہے وہ لڑنے کی قابلیت نہیں رکھتے، وہ پیروں کو چلانے کی قابلیت رکھتے. اس سے ساری جنگوں کے اندر علی ابن ابی طالب موجود تھے. پہلی جنگ جو جنگ بدر ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے. برا بن عازب سے کسی نے سوال کیا، اشہد علی بدرا، کیا علی جنگ بدر میں موجود تھے؟ اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدر کی جنگ ہوئی ہے علی کے بغیر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ بدر کے اندر بھی علی موجود تھے. انہوں نے سامنے سے جواب دیا، بارز ظاہر، اگر علی نہیں تھے تو پھر جنگ بدر کس نے جتوائی؟ علی کے بغیر جنگ بدر جیت نہیں سکتے تھے. اور اس سے بھی ایک جنگ کی بات نہیں، آگے کی جنگوں کی بات کی گئی، خیبر کی بات کی گئی، خندق کی بات کی گئی. ہر جنگ کے بارے میں صحابہ کرام نے بیان کیا. تمہیں نہیں معلوم؟ علی کا ذکر اتنا چھپا دیا گیا ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ احد کے اندر اگر موجود تھے تو صرف علی موجود تھے. خیبر میں اگر علم دیا گیا تو صرف حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا گیا. خندق میں اگر کوئی عمر بن عبداللہ کو واسطے جہنم کر کے آیا تو صرف حیدر کرار کر کے آیا. ایک مرتبہ سوال کیا، صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ صحیح مسلم کی روایت کا جملہ یہ ہے، کسی نے آ کر سوال کیا ابو سعید خدری سے. ابو سعید خدری بہت بڑے صحابی ہیں. ابو سعید خدری، ان سے کسی نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ کیا تمام صحابہ کے اندر علی ابن ابی طالب کا مقام پہلا تھا یا چوتھا تھا؟ کس نمبر پہ تھے علی ابن ابی طالب افضلیت کے اندر؟ انہوں نے بے دڑخ اور بے ساختہ کہا علی پہلے تھے. کہ آپ نے بہت جلدی میں جواب نہیں دے دیا، تھوڑا سوچتے صحیح. ان کو بھی یہ فضیلتیں حاصل ہوئی، ان کو بھی یہ مقامات حاصل ہوئے، ان کی بھی یہ رشتہ داری بنتی ہے. اس لیے علی ابن ابی طالب اور دوسروں سے مقایسہ کرتے ہوئے تھوڑا سوچنا تو چاہیے آپ کو کہ میں کیسے سوچوں. خندق کے میدان میں نبی نے ایسا جملہ کہا جو مجھے اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں سوچوں. کیا کہا؟ کہ نبی نے علی کے لیے فرمایا تھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت کی برابری نہ انس کر سکتے ہیں نہ جن کر سکتے ہیں، تو
تو ساری جنگوں کی ضرورتوں کی برابری کون کرے گا؟ اور جس کے جہاد کی برابری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس کی ساری زندگی کی عبادتوں کی برابری کوئی کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملنا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب پہ جہاں نام آ جائے، اس کی ایک ضربت ایسی ہے جو ثقلین کی بات سے افضل ہے۔ اور ہماری ایک روایت سنائی جاتی ہے، آدھی روایت ہے، توجہ کیجئے گا، ہماری یہ روایت سنائی جاتی ہے، انشاءاللہ یہ ساری روایت ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ الحسن والحسین، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ماشاءاللہ یہ روایت یاد ہونی چاہیے ہمارے بچوں کو کہ امام حسن امام حسین کون ہیں؟ جنتی ہیں۔ جنتی بھی اگر کوئی نبی کی زبان سے پا لے نا، ہم اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ لیکن یہ صرف جنتی نہیں ہے، جتنے جنت میں جائیں گے سب کے سردار امام حسن امام حسین ہیں، سب کے سردار امام حسن امام حسین۔ اس کا مطلب یہ ہوگا امام حسن امام حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ روایت آدھی روایت ہے، پوری روایت سنیے گا، صحیح ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی نے آگے کون جملہ ارشاد فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، لیکن جو ان دونوں کے بابا جان ہیں وہ تو ان دونوں سے بھی افضل ہیں۔ ہم تو حسن و حسین کو نہیں پہچان پاتے، ہم تو حسن و حسین کے مقام مرتبے کو نہیں جان پاتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا حسن و حسین کا مقام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب، ان دونوں سے بلند مقام رکھنے والے۔ اور آئے تھے ایک شخص حجر بن عدی، بہت بہترین صحابی، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صلوات پڑھ دیجیے گا محمد بلکہ ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے گا امام حسن۔ آج حجر ابن عدی اور امام حسن مصطفیٰ کو خلافت ظاہریہ مل چکی تھی، خلافت پر تھے امام حسن۔ حجر بن عدی آئے اور کہنے لگے السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ کس کو کہا؟ امام حسن کو کہا امیر المؤمنین، آپ پر میرا سلام۔ امام حسن کے تیور بدل گئے، کہ یاد رکھو امیر المؤمنین اگر کوئی ہے تو صرف ہمارے بابا علی بن ابی طالب۔ ہمارے مکتب میں اگر کوئی معصوم امام بھی ہو وہ بھی امیر المومنین کہلانے کا لائق نہیں ہوتا۔ تو پھر سمجھے کہ فرق ہے آپ کے مکتب میں اور ہمارے مکتب میں۔ ہمارے مکتب میں حسن و حسین بھی ہوں تب بھی علی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور دوسروں کے مکتب میں آج بھی لوگ امیر المومنین بنے جا رہے ہیں۔ وہ مکتب اور ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین کا درجہ اتنا گرا دیا گیا ہے، اور حقیقت میں جو امیر المومنین کا مرتبہ ہے وہ اتنا بلند ہے کہ امام حسن امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ ہمارے لیے بھی نہ کہا جائے، کیونکہ غدیر کے میدان میں اگر کسی کو امیر المومنین بنایا تھا تو صرف ہمارے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت آپ کے ہم بیان کر رہا ہوں، ابو ایوب انصاری، بہت جلد قدر صاحب۔ یہ ساری روایتیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس ریفرنسز جمع ہوں بات کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو ایوب انصاری بہت جلد قدر صحابی، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ تو جن کے گھر میں حضور کی سواری اگر رکی تھی اس صحابی کا نام ہے ابو ایوب انصاری۔ ایک مرتبہ کوفہ میں تشریف لائے، مولا متقیان کو سامنے سے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، ایک عجیب انداز میں سلام کیا۔ ویسے تو دنیا نے اتنا ستم کیا تھا کہ علی کو بعض لوگ سلام بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جو سلام کرتا بھی تھا وہ اس طریقے سے سلام کرتا تھا، السلام علیک یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا آپ پر ہمارا سلام۔ عام طور پر ابا الحسن کہہ کے سلام کیا جاتا تھا، لیکن اس صحابی نے جب آ کر سلام کیا تو عجیب انداز میں کیا، کہنے لگے السلام علیک یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پر ہمارا سلام۔ اور مولا بھی جانتے تھے کہ اسے مجھے مولا کیوں کہا ہے، لیکن اعتراف کرنے کے لیے کہ تو نے کس مقصد سے مجھے مولا کہا ہے، ایک مرتبہ سوال کیا، کیف اکون مولاکم وانت قوم عرب، میں کیسے تمہارا مولا اور آقا ہو سکتا ہوں جبکہ تم خود آزاد ہو۔
جبکہ تم خود عرب ہو، تم خود آزاد ہو، تم مجھے کیسے اپنا مولا کہہ سکتے ہو؟ تم تو غلام نہیں ہو، تم پھر مجھے کیسے مولا کہہ سکتے ہو؟ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اے علی ہم آپ کو کیسے مولا نہ کہیں، جبکہ غدیر کے منبر پر ہم نے اپنے نبی کو دیکھا تھا کہ انہوں نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو مولا نہ کہیں؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی نے آپ کو مولا بنایا تھا، اس لیے جانتے تھے کہ مولا کا مطلب کیا ہے۔ مولا کا مطلب وہی ہے جو نبی کو آقا مانتا ہے وہ علی کو بھی آقا مانے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے لیکن کہیں غدیر سا منبر ملے تو لے آؤ۔ نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے لیکن کہیں غدیر سا منبر ملے تو لے آؤ۔ علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہے، علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہے، جواب حضرت قمبر ملے تو لے آؤ۔ کوئی جناب قمبر کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی میثم تمار کی برابری نہیں کر سکتا، جو کوئی جناب کمیل کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی مالک اشتر کی برابری نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بھئی فلاں داماد علی ہیں، داماد علی ہونے میں بڑا فخر کرتے ہیں۔ ہم سے آج ایک جملہ لے کر جائیں، ہم نہ داماد ہونے کی وجہ سے کسی کی عزت کرتے ہیں نہ کسی کی سسر ہونے کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ ارے داماد اور سسر کا رشتہ تو یہ ہے وہ ہے کہ جو بعد میں آ کر بنایا گیا، بعد میں اگر رشتہ داریاں جوڑی گئی ہیں۔ اگر کوئی وہاں سے ہی نبی کا رشتہ دار بن کر آیا ہو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر وہ نبی کا دشمن ہو تو چاہے وہاں سے بھی بن کر رشتہ دار آیا ہو، ہم قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے۔ ارے رسول کا سگا چچا ہے، ہم کہیں گے رسول کا سگا چچا ہو یا سگا بھتیجا ہو، ہم نہ بھتیجا دیکھتے ہیں نہ چچا دیکھتے ہیں نہ کوئی اور رشتہ دار دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کون صاحب ایمان ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہو تو چاہے پھر اس کی کوئی نبی سے رشتہ داری نہ بنتی ہو، نبی فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں ہیں۔ جو ایمان رکھنے والا ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، پھر وہ اہل بیت میں سے آ جاتا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری پیروی کرے گا فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہوگا۔ اگر کوئی آنا چاہتا ہے نبی کے قریب اور نبی کی صحبت میں ہے اور نبی کے دائرے ایمانی کے اندر اگر آنا چاہتا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے، نبی پر سچا ایمان رکھے۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ تمہارے ہیں صحابہ، یہ کس نے کہا تم سے کہ تمہارے ہیں صحابہ، زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ۔ زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ۔ اور سنو، جس نے محمد سے وفا کر کے دکھائی توحید کی نظروں میں وہ سارے ہیں صحابہ۔ ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا کر کے دکھائے، شرط یہ ہے زہرا سے محبت کر کے دکھائے، شرط یہ ہے اہل بیت کو ان کا حق دے کر دکھائے۔ اور جو اہل بیت سے دور ہو گیا ہے پھر ہمارا اس کو تعلق نہیں ہے۔ اور یہ روایت بھی صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی نے علی بن ابی طالب کو کسی جنگ پر بھیجا، جب جنگ سے واپس آئے تو اس زمانے کے اندر غلاموں اور کنیزوں کو لیا جاتا تھا جنگ کے اندر۔ ایک کنیز کا انتخاب مولا نے اپنے لیے کیا، اور اس کنیز کے اندر کوئی کوالٹی دیکھی ہوگی، اس کے اندر ایمان دیکھا ہوگا، تقویٰ پرہیزگاری دیکھی ہوگی، اس لیے اسے اپنے لیے پسند کیا۔ جب کنیز کو اپنے لیے انتخاب کر لیا، لوگوں نے مشہور کر دیا اور یہ باتیں بنانا شروع کر دی، علی نے اپنی مرضی سے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک کنیز کا انتخاب کر لیا۔ اب جا کر نبی سے شکایت کریں گے، علی نے پہلے ہی کنیز کا انتخاب کر لیا، علی نے پہلے ہم سے کنیز لے لی، علی نے پہلے کنیز لے لی۔ اور صرف اس موقع پر شکایت کرنے کے لیے ایک شخص نہیں چلا، پورا پلان بنایا کہ میں شکایت کروں گا، اگر نبی نے میری شکایت نہیں سنی تو تو آ کر شکایت کرنا، اگر تیری بھی نہیں سنی تو تو آ کر شکایت کرنا، تیری بھی نہیں سنی تو آ کر شکایت کرنا۔
4 لوگ تیار ہو گئے، آئے نبی کی خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی نے غضب کر دیا، علی نے پہلے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اپنے کنیز لے لی۔ جیسے ہی جملہ کہا نبی نے اپنا رخ پھیر لیا۔ علی کے خلاف نبی کوئی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے، نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جیسے چہرہ پھیر دوسرے کو شخص آیا، علی نے یہ کام کیا، اب علی کو ڈانٹے، حضور نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر تیسرا شخص آیا تاکہ علی کے خلاف آپ کو کام کیجیے، علی نے ایسا کام کیا ہے، حضور نے پھر اپنا منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد جب چوتھا اور آخری شخص آیا اور علی کی شکایت کی تو پھر صحیح ترمذی کا جملہ یہ ہے کہ نبی نے شاہ فرمایا ما تريدون من علی، تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ اور اس کے بعد آگے بڑھ کے جملہ شاہ فرمایا ان علی منی وانا منہ، یاد رکھو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور علی وہ ہے جو میرے بعد ہر مؤمن کا ولی ہوگا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ ولی کا معنی دوست کا معنی ہے، تو نبی نے تو فرمایا تھا کہ میرے بعد علی ہر مومن کا ولی بنے گا۔ اگر ولی کا معنی دوست کا ہے تو نبی کے چلے جانے سے پہلے کیا علی لوگوں کے دوست نہیں تھے؟ علی پہلے ہی سبھی صحابہ کے دوست تھے، صرف فرق یہ آیا ہے کہ جب نبی چلے گئے تو نبی جس طریقے سے ان کے آقا تھے، اب نبی کے بعد اگر کوئی تمہارا آقا ہے تو اسے علی کہتے۔ جیسے جملہ کسی نے پیش کیا اور یہ ایک شخص میرے سامنے آیا، اسے کہا کہ مولانا صاحب ایک روایت میں نے دیکھی ہے، بڑی عجیب روایت ہے، علی ابن ابی طالب کی شکایت کی اور نبی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، نبی نے بھی گویا علی کا بلا وجہ ساتھ دیا ہے۔ میں نے کہا نبی کے بارے میں اگر آپ یہ جملہ کہیں اس کا مطلب آپ کو نبی کی نبوت ہی کا علم نہیں ہے۔ نبی تو وہ ہے، توجہ، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا، جو کہتا ہے وحی الہی کے مطابق کہتا۔ اگر نبی نے کہا ہے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں تو یہ نبی نہیں کہہ رہے، یہ خدا کا حکم ہے جس کے مطابق نبی کہہ۔ علی ابن ابی طالب کے جو فضائل ہیں یہ ہمارے چھپائے گئے ہیں، بتائے نہیں گئے۔ ہمارے نوجوانی کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ فضائل لوگوں تک منتشر کیے جائیں۔ اس زمانے کے اندر بھی دشمن علی موجود تھے، آج کے زمانے میں بھی لوگ موجود ہیں، اور ایسی روایتیں میری نظروں سے گزری ہے، میں حیران ہو گیا کس قدر دشمنی اور کس قدر دوری تھی علی ابن ابی طالب سے۔ ایک شخص جس کا نام ہے انس ابن مالک، توجہ، انس ابن مالک کون ہے؟ خادم رسول کی خدمت گزار، آئے نبی کی خدمت میں ایک بہترین نیاز، بہترین کھانا پیش کیا گیا ہے میرے ساتھ ساتھ۔ کھانے میں کیا پیش کیا گیا؟ جو آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیجیے کہ بریانی، مرغی کی بریانی وہ پیش کی گئی، اور یہ ہے روایت کا جملہ، مع الطیر، مرغی کی بریانی، پرندے کی بریانی حضور کی خدمت میں لائی گئی۔ جیسے اتنا خوبصورت کھانا آیا، حضور نے فرمایا یہ کھانا میں اکیلے تناول نہیں کروں گا، جب کھانا اتنا اچھا ہے تو میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ کوئی ایسا شخص میرے پاس آ جائے جو خود بھی اچھا ہو۔ حضور نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے اس روایت کو لکھا ہے، حاکم نشاپوری نے المستدرک علی صحیحین کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، روایت متفق علیہ ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمانے لگے اللہم ائتنی باحب خلقک الیک و الی یاکل معی ھذا الطیر، پروردگار اس کو بھیج دے جس سے تو بھی محبت کرتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں، تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ موجود تھا، جیسے ہی جملہ مکمل ہوئے دروازے پہ دستک ہوئی، جیسے میں نے دروازہ کھولا کون موجود تھا؟ جیسے ہی دروازہ کھولا کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب موجود تھے۔ آپ بابا کر رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن انس بن مالک نے جیسے علی کو دیکھا دروازہ بند کر دیا۔ پھر آگے نبی کی خدمت میں نبی نے دوبارہ سے دعا کی، فرمانے لگے اللہم ائتنی بحب خلقک الیک و الی یاکل معی ھذا الطیر، پروردگار اس کو بھیج دے جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے، تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں۔ جیسے ہی جملہ مکمل ہوا، انس کہتے ہیں پھر دروازے پر دستک ہوئی، پھر دروازہ کھولا، پھر علی موجود، پھر دروازہ بند کر دیا۔ جی یہ تو مظلومیت ہے،
اس کے بعد دوبارہ سے میرے نبی نے دعا کی، اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک والی یأکل معی ھذا الطیر، پروردگار بھیج دے اس کو جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر دروازہ کھولا، پھر علی موجود تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کرنا چاہا، علی نے روک دیا اور کہا کہ مجھے رسول سے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ انس بن مالک کا سنیے گا، انس کہنے لگے رسول اللہ ان کا مشغول ہو، رسول اللہ کسی کام میں مصروف ہے، آپ بعد میں آئیے گا۔ انس جانتے تھے کہ دعا کیا کی گئی ہے، اس لیے ملنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور یہ روایت جملہ ہی ہے، جب علی نے یہ جملہ کہا اور جب ڈائلوگ ہونا شروع ہوئے انس بن مالک کے ساتھ، تو آواز بلند ہوئی، نبی کی گوش مبارک سے ٹکرائی۔ نبی نے فرمایا اے انس، دروازے پر جو موجود ہے اسے بھیج دو۔ علی ابن ابی طالب قریب آئے اور جیسے علی قریب آئے، انس سے سوال کیا، اے انس، علی کو کیوں اندر آنے نہیں دے رہے تھے؟ انس نے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ، آپ نے دعا اتنی خوبصورت کی تھی کہ کسی ایسے کو بھیج دے جس سے خدا بھی محبت کرتا ہو، آپ بھی محبت کرتے ہو، تو میرا دل یہ چاہا کہ کوئی میرے قبیلے والا آ جائے۔ میرے نبی نے جملہ شاہ فرمایا، توجہ، میرے نبی نے جملہ شاہ فرمایا، اے انس، اگر اب بھی تو علی کے لیے دروازہ نہ کھولتا تو پھر میں یہ دعا نہیں کرتا کہ اس کو بھیج دے جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے، بلکہ میں نام لے کر کہتا پروردگار علی کو بھیج دے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ یہ زمانے رسول کے اندر کیفیت ہے، تو بعد رسول کیا کیا حالات علی ابن ابی طالب کے لیے پیدا ہوئے۔ اس لیے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں الدہر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی ثم قیل فلان وعلی، زمانے نے مجھے اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا، اور یہ جملے بھی 3 مرتبہ کہے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ کہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ زمانے نے مجھے اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جانے لگا، کہاں وہ کہاں میں۔ اور اس کے بارے میں میرے مولانا نے نہج البلاغہ میں شاہ فرمایا ہے کہ تو ہماری برابری نہیں کر سکتا، من النبی ومنکم المکذب، ہمارا گھرانہ وہ ہے جہاں نبی آئے تھے، تیرا گھرانہ وہ ہے جہاں نبی کو جھٹلانے والے آئے تھے۔ منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، ہمارا گھرانہ وہ ہے جہاں شیر خدا آئے تھے، تیرا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پر جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر آئے تھے۔ وَمِنَّا سَيِّدَا نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پر عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا آئی تھی۔ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، اور تیرا خاندان وہ ہے جہاں پر حمالۃ الحطب آئی تھی۔ پھر آگے شاہ فرمایا وَمِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ہمارا خاندان وہ ہے جہاں بچے بھی پیدا ہوں تو وہ جنت کے سردار بنتے ہیں۔ تیرا خاندان وہ ہے جہاں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جہنم کے حقدار بنتے ہیں۔ پھر فرمایا فی کثیر مما لنا وعلیکم، اور کتنی فضیلتیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں تیرے لیے نہیں ہیں، تو ہماری برابری کیا کر سکتا ہے؟ اتنا زمانے نے علی ابن ابی طالب کو گرایا کہ اس کے نام کے ساتھ علی کا نام جوڑنے کی کوشش کی، کہاں علی اور کہاں وہ۔ اور یہ جملہ بھی محمد ابن ابی بکر نے کہا ہے، اے حاکم شام تیرے لیے ہم یہ کیا کہیں کہ انت انت، تو ہی ہے، وہ ہوا اور علی علی ہے، تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا سا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی۔ بس عزیزوں، علی ابن ابی طالب کی جو فضائل ہیں، اس منبر کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بیان کیا جائے، دنیا میں منتشر کیا جائے، اپنے بچوں کے اندر منتقل کیا جائے۔ حضور نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت کرو علی ابن ابی طالب کی محبت پر۔ محبت علی، اور صرف محبت زبان سے نہ ہو، محبت دل سے ہو، محبت وہ ہو جو کردار سے پتہ چلے۔ ہمارے یہاں دیدار کی اہمیت نہیں ہے، کردار کی اہمیت ہے۔ علی کے کردار پر چلنے والا ہو تو پھر وہ میسہ میں تنمار ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بغیر عشق علی تو نے زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں۔ اے میرے
ساتھ ساتھ تھک تو نہیں گئے؟ بغیر عشق علی تو نے زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. بس عزیزو، علی ابن ابی طالب ایسی ہستی کا نام ہے کہ معراج پر بھی جب حضور گئے تو وہاں ایک فرشتے کو دیکھا، قریب آ کر سوال کیا، اے علی تم یہاں کیسے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں علی نہیں، میں علی کا ہم شکل ہوں. عزیزو آج ماتم ہے کسی ہم شکل کا، آج کسی شبیہ کا ماتم ہے. جملے تو سنیے گا، شبیہ بنانا کس کی سنت ہے؟ شبیہ کس نے بنائی ہے؟ سب سے پہلے شبیہ اللہ نے بنائی ہے. علی کی شبیہ بنائی فرشتے کی صورت. کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ میں یہاں پر اس لیے موجود ہوں کہ خدا نے کہا ہے کہ جتنے فرشتے ہیں سب کے دلوں کے تمنا یہ ہے کہ وہ زمین پر جائیں علی کی زیارت کریں. ہم نہیں چاہتے کہ فرشتے زمین پر جا کر زیارت کریں، کوئی آسمان پر ایسی شبیہ ہو کہ فرشتے ایسی شبیہ کی اگر زیارت کریں اسے ثواب وہی ملے گا کہ جو علی کی زیارت کرنے کا ثواب ہے. اور یاد رکھیے کہ علی کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. فرشتے چاہتے ہیں کہ عبادت کا ثواب حاصل کریں، اس لیے معراج پر ہی یہ زیارت مل جائے. آسمان کے فرشتے آتے ہیں علی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. کہاں پر یہ زیارت کرتے ہیں؟ ثواب کس کے نام اعمال میں جاتا ہے؟ توجہ رکھیے گا. جبرائیل کہتے ہیں یہ ثواب ان کے نام اعمال میں جاتا ہے جو زمین پر علی سے محبت کرنے والے. کوئی علی کا شبیہ بنا ہے آسمانوں پر اور کوئی نبی کا شبیہ بنا ہے زمین پر. آئے آئے ہمارے لیے علی اکبر کہنا آسان ہے. کوئی ماں کے دل سے پوچھے کہ علی اکبر کیسے کہتے ہیں. مجھے جوانوں نے کہا تو ہے کہ آپ کو علی اکبر کی مصائب پڑھنے ہیں، لیکن میں جوانوں سے بھی کہوں گا، اے جوانوں ذرا بوڑھوں کا بھی خیال رکھو. بوڑھے کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ جوان کے مصائب سن سکے. اے علی اکبر آپ کی کیا شان ہے. چھٹے سرکار جب جاتے تھے زیارت پیش کرنے کے لیے تو امام حسین کے لیے الگ سلام پیش کرتے تھے، حضرت علی اکبر کی قبر پر آ کر الگ سلام پیش کرتے. اور یاد رکھیے گا یہ جو ہم سلام پیش کرتے ہیں نا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس میں علی ابن الحسین سے مراد کون ہے؟ علماء کرام سے جب سوال کیا گیا، روایات کہتی ہیں یہاں پر علی ابن الحسین سے مراد مولا سجاد نہیں ہے، علی ابن الحسین سے مراد علی اکبر. اے علی اکبر کیا تھے آپ پورے گھرانے کے لیے کہ آپ چلے گئے تو حسین کی نظریں کمزور ہو گئی، آپ چلے گئے تو زینب کبریٰ کی کمر ٹوٹ گئی. میں آپ کو ایک بات مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں. قرآن کریم کے اندر ایک آیت موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو آپ جانتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو نافرمان تھا. توجہ، بیٹا تھا لیکن نافرمان تھا. جب وہ بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا اور ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ السلام اپنے ڈوبتے ہوئے بچے کو دیکھ رہے تھے. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب ڈوبتے ہوئے بچے کو دیکھ رہے تھے باپ سے برداشت نہیں ہوا. قرآن کی آیت کہتی ہے حال بینہم الموج، بیٹی اور باپ کے درمیان ایک موج کھڑی ہوئی. اس موج کے بعد باپ نے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھا. میں کہوں گا اے نوح یہ تو نافرمان بیٹا ہے، اسے مرنے دیجئے، اسے تڑپنے دیجئے. شاید نوح جواب دیں گے نافرمان تو ہے لیکن ہے تو میرا بیٹا. باپ اپنے نافرمان بیٹے کو بھی تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں کہوں گا اے حسین تو نے اپنے اکبر کو تڑپتا ہوا. اگلی اکبر آپ چلے گئے، حسین کی ساری کمائی لٹ گئی. مدینے کے اندر ایک شخص عیسائی تھا، مسلمان ہوا. خواب دیکھا تھا، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا ہے تو مدینے میں آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر بھی بیداری کی حالت میں بیعت کرے. مدینے والوں سے سوال کیا رسول اللہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا تو رسول اللہ کہ تو وہ پردہ فرمانے کو کافی عرصہ ہو گیا. کہ اچھا پھر اولاد رسول میں کوئی موجود ہوگا، مجھے ان سے ملاقات کروا دو. امام حسین کی خدمت میں لے کر آئے. جیسے اس عیسائی کو امام حسین کی خدمت میں لے کر آئے، عیسائی سے سوال کیا ہے عیسائی تو کیسے کنورٹ ہوا؟
کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا جس کے ہاتھ پر تو نے خواب میں بیعت کی تھی چاہتا ہے بیداری کی حالت میں بھی بیعت کرے، تو کیسے ایسا تو ہو نہیں سکتا، رسول اللہ کے تو انتقال کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ میرے مولا نے فرمایا اپنی آنکھیں بند کر۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، آواز دی علی اکبر ذرا میرے نزدیک آ۔ علی اکبر قریب آئے، اجرکم علی اللہ، علی اکبر قریب آئے، جیسے قریب آئے عیسائی سے کہا اپنی آنکھیں کھول۔ جیسے ہی عیسائی نے اپنی آنکھیں کھولی اکبر کو دیکھا، دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کو اٹھایا گیا، بیدار کیا گیا، کیا ہوا تجھے؟ کہتا خدا کی قسم میں نے اسی کے ہاتھ میں خواب میں بیعت کی تھی۔ یہ ہے کون؟ یہ کیسے آ گئے؟ کہا یہ میرا بیٹا اکبر ہے۔ کہا ماشاءاللہ کتنا پیارا بیٹا، کیسا حسین و جمیل بیٹا، کیسا شبیہ رسول بیٹا۔ امام نے ایک سوال کیا، کہا یہ سمجھ اگر تجھے بھی اس جیسا بیٹا مل جائے تیری حالت کیا ہوگی؟ کیا لگا خدا کی قسم اگر مجھے اس جیسا بیٹا مل جائے میں سمجھوں گا کہ مجھے کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ ہے عزاداروں میں کتنے بھاری جملے کہہ گیا، مجھے کائنات کی سب سے بڑی کمائی مل گئی اگر مجھے اکبر جیسا بیٹا مل جائے۔ پھر امام نے ایک سوال کیا، اگر تیرا اس جیسا بیٹا ہوتا اور اسے خار چپ جاتا پھر تیری حالت کیا ہوتی؟ کہتا میں برداشت نہیں کر پاتا، میں دیکھتا میں مر جاتا۔ بس امام حسین نے آگے سوال نہیں کیا، لیکن آپ جانتے ہیں اکبر کے بدن پہ خار نہیں لگا ہے، برچھی لگی۔ حسین نے کیسے برداشت کیا؟ حسین تو علی اکبر کو دیکھتے ہی دنیا سے چل بسے۔ اسی لیے شیخ جعفر شورسی سے کسی نے کہا آقا جان آج آپ آئیے گا امام حسین کی شہادت پڑھیے گا۔ شیخ جعفر شورسی آئے، امام حسین کی شہادت نہیں پڑھی، علی اکبر کی شہادت پڑھ دی۔ جیسے نیچے اترے اس جوان نے کہا کہ آقا آپ سے کہا تھا امام حسین کا ذکر کیجئے گا، امام حسین کی شہادت پڑھیے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں کل کوشش کروں گا۔ کل آئے پھر علی اکبر کی شہادت پڑھ دی۔ اس نے کہا میں نے آپ سے التماس کی ہے امام حسین کی شہادت پڑھیے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں کل کوشش کروں گا۔ جیسے کل کا دن آیا پھر اکبر کی شہادت پڑھی۔ کہا آقا جان میں کب سے آپ سے کہہ رہا ہوں امام حسین کی شہادت پڑھیے، امام حسین کی شہادت پڑھیے۔ شیخ جعفر شورسی سر کو جھکا کر کہتے ہیں میں نے حسین کی شہادت پڑھ بھی دی، تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ کہا کیسے پڑھی؟ کہا اکبر جب اس دنیا سے چلے گئے سمجھ حسین اس دنیا سے چلے گئے۔ یہی تو وجہ تھی جب علی اکبر خیمے سے رخصت ہونے کے لیے آئے، ساری بیویاں لپٹ گئی، کہتی تھی ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پر رحم پاؤ، اکبر ہمیں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ حمید ابن مسلم سے کسی نے سوال کیا وہ کون سا جنازہ ہے جب خیمے میں آیا تو بیویوں نے سب سے زیادہ ماتم کیا؟ کہتا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کون سا جنازہ خیمے میں آیا، اتنا معلوم ہے جب اکبر خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو بیویوں نے بڑا ماتم کیا۔ جو اولاد والے میری بات کو سمجھیں گے، ارے اکبر کسے کہتے ہیں کوئی حسین کے دل سے پوچھے۔ جیسے ہی علی اکبر کو روانہ کیا، ایک مرتبہ جی بھر کے آخری مرتبہ علی اکبر کو دیکھا۔ شاید علی اکبر نے بھی سوال کیا ہوگا بابا ایسے تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا۔ میرے مولا نے فرمایا ہوگا اکبر اگر تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا پھر میں پوچھتا تو اپنے جوان کو کیسے مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اکبر کو تسلی سے دیکھنے کے بعد فرمایا الوداع اکبر، اکبر چلے۔ آسمان کی طرف رک کر کے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اب تو گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں تیرے حبیب کا شبیہ ہے۔ جب ہمارا دل چاہتا تھا رسول کی زیارت کرے، اپنے اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے، اب رسول کا شبیہ چلا۔ جیسے شبیہ رسول آیا فوجوں میں کھلبلی مچ گئی، کہنے لگے ہم شبیہ رسول کو نہیں مان سکتے، اسے دیکھتے اپنا رسول یاد آتا ہے۔ کسی نے آواز بلند کی یہ شبیہ رسول ہے، کوئی خود رسول تو نہیں، مل کر حملہ کرو۔ جیسے ہی مل کر حملہ ہوا کسی نے کہا یہ علی شیر خدا کا پوتا ہے، علی کا بغض سے نکالو۔ فَحْمِلُوهُ عَلَيْهِ مِن كُلِّ جانب، اکبر پر چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ میں کیسے پڑھ رہا ہوں آپ کیسے سن رہے ہیں، باپ کیسے دیکھ رہا ہے، ماں یہ منظر کیسے دیکھ رہی ہے۔ بس
جب چاری طرف سے اکبر پر حملہ ہوا، اکبر زمین کربلا پر آنے لگے، لیکن کسی شقی نے کہ ایسا نیزہ مارا، میں روایت دے کر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، وہ برچھی ایسی تھی جو سامنے سے نہیں پشت سے آئی، خدا جانتا ہے جو پشت سے برچھی آئی تھی وہ سینے تک کیسے پہنچی، وہ کلیجے تک کیسے پہنچی۔ علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑوں کی باہوں میں ڈالی، گھوڑا تھوڑے سے قدم آگے بڑھا، عمر سعد نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، اسے مل کر مارو۔ سب نے تلواریں اٹھائی، اکبر پر ایسی تلواریں چلی، فَقَطُّوهُ بِالسُّيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ آئے ہائے ہائے، یہ اکبر کو ٹکڑے نہیں کیا، یہ حسین کو ٹکڑے کر دیا، یہ حسین کو ٹکڑے نہیں کیا، زینب کبریٰ کو ٹکڑے کر دیا، زینب کبریٰ کو نہیں کیا، ماں ام لیلہ کو کر دیا۔ جیسی آوازی علیکم من السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اکبر ان کے لیے ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے 2 قدم آگے چلے، گر پڑے۔ آوازی کہ اے اکبر تیرے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ذرا آواز دینا۔ علی اکبر آواز دیتے ہیں، حسین 2 قدم چلتے پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے پھر گرتے ہیں، گرتے گرتے اکبر کی لاش پر پہنچے، کچھ کلام کیا، کچھ گفتگو ہوئی۔ ارباب منبر کہتے ہیں اکبر نے کہا بابا صرف ایک تکلیف ہے۔ کہا بیٹا کیا تکلیف ہے؟ کہ سینے میں جو انی ہے چاہتا ہوں کہ وہ انی نکال دے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ ہاتھ سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ انی پر رکھا، آواز یہ ہوگی یا علی مدار۔ بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا مشکل ہے۔ یہ کہہ کر جو برچھی نکالی، لاش اکبر تڑپی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ جیسے آقا لاش اکبر کو اٹھانا چاہتے تھے، وہ بہن جو اپنے اون و محمد کے لیے بھی خیمے سے نہ نکلی تھی، ایک مرتبہ حسین کی حالت دیکھی، خیمے کو چھوڑا حسین کے قریب آئے، جیسے حسین کی خدمت میں آئے، میمی نے جیسے مولانا بی بی کو دیکھا کہ زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا، میں نے تیرے پردے پر اکبر کو قربان کر دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا، پھر انشاءاللہ شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگا۔ اے آقا جس بی بی کے آج پردے کی حفاظت کی ہے، شام غریبہ، اس بی بی کے چادر کو چھینا جائے گا، شہر و شہر میں لایا جائے گا، کبھی شرابی کے دربار میں، کبھی قاتل کے دربار میں، پاک بی بی کو لایا جائے۔